الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ان سے پچھلی آیتوں میں جادو کا تذکرہ تھا کہ یہودی لوگوں نے بجائے قرآن پاک کی پیروی کرنے کے، انبیاء کی پیروی کرنے کے، جادو کی پیروی کی۔ جادو کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طریقے سے اپنا اثر کسی دوسرے میں ڈالنا، پوشیدہ طور پر۔ ان آیتوں میں بھی ان کی ایک ایسی ہی برائی کا تذکرہ ہے جو خفیہ طریقے سے کی جاتی تھی۔ اس کی پچھلی آیتوں سے مناسبت یہ ہے کہ جس طرح جادو خفیہ طریقے سے ہوتا ہے، ان کی یہ گستاخی اور بے ادبی بھی خفیہ طریقے سے ہوتی تھی۔ یہود کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جب شان اقدس میں حاضر ہوتے تو آپ کو بظاہر بہت اچھے انداز میں مخاطب کرتے، لیکن اس کے اندر خفیہ طور پر گستاخی کا معنی چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ کہتے تھے یا محمد راعنا، اے محمد ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری بات سنیے۔ تو بظاہر تو یہ بہت اچھی بات ہے راعنا، کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیے، ہماری رعایت کیجئے، لیکن اس راعنا کے لفظ سے رعایت والے معنی کے بجائے عربی زبان میں راعی کہتے ہیں چرواہے کو، اور یہ لفظ، یہ مادہ رعونت کے معنی میں بھی آتا ہے، متکبر، اور اس کا ایک معنی احمق بھی ہوتا ہے۔ چونکہ اس لفظ کے دوسرے معنی بھی موجود تھے تو یہ دل میں ارادہ کرتے ان دوسرے فاسد معنوں کا، تو راعنا کو تھوڑا سا ایسے چبا کر بولتے راعینا، یعنی ہمارا چرواہا، راعی معنی چرواہا۔ تو بظاہر تو یہ لفظ کہتے راعینا کہ ہماری رعایت کیجئے، اور اس کے اندر یہ گستاخی والے معنی کو مراد لے کر قصد اس کا کرتے، اور اس طرح جو ہے دل میں خوش ہوتے کہ ہم گستاخی بھی کرتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھا، اب مسلمان جو تھے، سادہ لوح مسلمان، وہ تو یہود کو سمجھتے تھے کہ یہ اہل کتاب ہیں، بڑے عالم ہیں، اور یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے ادب آداب کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ جب راعینا کہتے ہیں تو راعینا کا مطلب یہ بڑے ادب والا صیغہ ہے، ہمیں بھی راعینا کہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر، جو آج کے درس کی ہماری پہلی آیت ہے، اہل ایمان مسلمانوں کو اس سے روک دیا، اور یہودیوں کا جو برا معنی تھا اس کو آشکارا کر دیا، تاکہ یہ ذہن میں نہ رہے کہ تم جو بھی چاہو گے وہ ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شرارتوں کے بارے میں باخبر کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہ جو لفظ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ جو آپ حضرات سننے والے ہیں، اور ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ جتنی بھی پچھلی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں، کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے کبھی امت کو شامل نہیں کیا خطاب میں، براہ راست خطاب میں۔ پچھلی کتابوں میں جو خطاب ہوتا تھا وہ فقط ان کے نبیوں کو کیا جاتا تھا۔
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو براہ راست مخاطب کیا ہے، امت محمدیہ کو براہ راست خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو قرآن پاک میں 87 مرتبہ آیا ہے، ان میں سے پہلی مرتبہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے بڑے فقیہ سمجھے جاتے تھے، صحابہ کے اندر بڑا مقام تھا ان کا۔ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دیکھو میری نصیحت تمہارے لیے یہ ہے کہ جب بھی تم قرآن پاک پڑھو اور اس میں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ پڑھو تو با ادب ہو جایا کرو، خبردار ہو جایا کرو۔ اس لفظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں براہ راست خطاب کرتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی حکم دیں گے یا تمہیں کسی چیز سے منع کریں گے، تو دل میں عقیدے کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ یہ نیت کر کے کہ جو اس میں حکم دیا جا رہا ہے میں اس کو بجا لاؤں گا، تو یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم یہود کی طرح راعنا مت کہو۔ یہود تم نہیں جانتے کہ یہود اس سے کیسی سازشیں کر رہے ہیں، کتنا برا مقصد اس سے لے رہے ہیں، تو ان کا ظاہری معنی کچھ ہے، ان کے پیٹ میں کچھ ہے، لہذا تم یہ لفظ نہ کہو، راعنا مت کہو، اگرچہ تمہارا مقصد وہ نہیں ہے جو ان کا ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایک شائبہ ہے، چونکہ یہ لفظ ذو معنی ہو گیا، لہذا اس سے بچو۔ وقولو، اس کا متبادل لفظ استعمال کرو، آپ اس کے بدلے میں کہو انظرنا، اے نبی علیہ السلام آپ ہماری طرف نظر رحمت کیجئے، متوجہ ہو جائیے، تو راعنا کی بجائے انظرنا کہیں۔ واسمعوا، اور اے ایمان والو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کوئی حکم کہیں، کوئی بات کہیں، اس کو توجہ دھیان سے سنو۔ وللکافرین عذاب علیم، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، علانیہ کرے یا خفیہ طور پر کرے، ظاہری طور پر کرے یا کنایے کے طور پر کرے، پوشیدہ طور پر کرے، ہر طرح کی گستاخی سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی یہ کفر ہے، کبھی اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ وللکافرین عذاب علیم، جنہوں نے راعنا سے غلط مطلب لیا دل کے اندر عقیدے کے طور پر، وہ کافر ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہود کے دلوں کے اندر جو حسد تھا اس کو آشکار فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں یہ بات، وللمشرکین، اور نہ مشرکین چاہتے ہیں یہ بات، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر، کوئی بھلائی اتاری جائے۔ خیر سے مراد یہاں پر نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا یہ بہت بڑا اللہ کا فضل تھا، تو یہود اور مشرکین اس میں راضی نہیں ہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبوت والا فضل، کرم، رحمت خیریت یہ تمہارے اوپر آئے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں۔ اللہ کسی سے پوچھ کر کسی کو نبوت نہیں دیتے، نبوت کوئی کسبی فعل نہیں ہے، کوئی زیادہ عبادت کرنے سے نبی نہیں بن جاتا، مجاہدے زیادہ کرنے سے نبی نہیں بن جاتا، محنت زیادہ کرنے سے نبی نہیں بن جاتا، تو نبوت اللہ کا خاص فضل ہے، اور یہ اللہ جس کو چاہیں دے دیں۔ پہلے بنی اسرائیل میں تھی، اب بنو اسماعیل میں آ گئی، لہٰذا یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اور واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والے ہیں، لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ کوئی شخص آج یہ دعویٰ کرے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، یہ نبوت کا دعویٰ کرنا، یہ ادھر دعویٰ کرنے سے ہی آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور سامنے سننے والا اس سے یہ کہے اچھا تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا، اس کہنے سے یہ کہنے والا کافر ہو گیا، کہ جب یہ سامنے والے سے معجزہ طلب کر رہا ہے کہ تو اگر نبی ہے تو معجزہ دکھا، اگر یہ اپنے ایک ہاتھ میں سورج لے آئے، دوسرے ہاتھ میں چاند لے آئے، تب بھی یہ نبی نہیں ہو سکتا، لہذا معجزہ مانگنا چیمانہ دارج۔ بعض قادیانی جو ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ استخارہ کر لیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں یا نہیں ہیں،
اب بھولے بھالے مسلمان سوچتے ہیں ہاں یار مجھے استخارہ کرنا چاہیے. جب آپ نے یہ سوچ لیا مجھے استخارہ کرنا چاہیے تو آپ کا عقیدہ یہیں ختم، خرج من الایمان، کہ حضور کے بعد نبی ہو سکتا ہے جو آپ جو ہے استخارہ کر رہے ہیں. لہذا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں خاص کرتے ہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. ہر قسم کے دجل اور فریب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اگلی آیتوں کے اندر یہود کے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے احکامات اترے. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں سے جو حکم چاہتے ہیں اس حکم کو ختم کر کے منسوخ کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم لے آتے ہیں. یہ قرآن پاک میں جا بجا ہے. پہلے ایک عورت کی جو عدت تھی وہ جو ہے 10 مہینے تھی، پھر اس کے بعد اس کو 4 مہینے 10 دن کر دیا. پہلے 1 سال تھی، پھر 4 مہینے 10 دن کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جانے لگ گئی. اسی طرح بعض دفعہ حکم منسوخ نہیں ہوتا، آیت کی تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے. جیسے آیت رجم جو تھی، یہ حکم اترا کہ زانی اگر شادی شدہ ہے، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اگر محسنہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، لیکن یہ آیت کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوخ ہو گئی. اب یہ جو منسوخ ہونا ہے، یہود نے اس پر بڑا شور مچایا. یہود کہنے لگے کہ جناب دیکھیں، یہ اس قرآن کے اندر جو احکامات کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ناسخ آ جاتا ہے، پچھلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، نیا حکم آ جاتا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تمہاری اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے. تمہیں پتہ نہیں ہوتا پہلا حکم کب تک ہے، پھر دوسرا حکم آ جاتا ہے. اگر اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، قیامت تک کے سارے حالات جانتے ہیں. ان کو تو ایک حکم کو بدل کرنے کی دوسرا لانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی حکم ایسا لے آئیں جو قیامت تک کے لیے ہو. تو یہ ان کی جو ہے ناواقفی تھی، جہالت تھی. انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک حکم کے بعد جو دوسرا حکم آتا ہے، پہلا حکم شاید خیر نہیں ہے، دوسرا حکم خیر ہے، تو پہلے والے حکم کو لے جانا، دوسرے والے حکم کو لانا. تو پہلے والا جب خیر نہیں تھا تو اس کو لائے کیوں؟ یہ ان کے اعتراض کا منشا تھا. حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک حکم کے لے جانے کے بعد دوسرا حکم لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلا حکم خیر نہیں تھا، پہلا حکم بھی خیر تھا، دوسرا جو آیا ہے وہ بھی خیر ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری تو پھر تورات منسوخ کر کے انجیل اتار دی، پھر انجیل منسوخ کر کے قرآن پاک اتار دیا. تو اللہ رب العزت کے ایک وقت تک کے لیے ایک حکم تھا، اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا. دن آتی ہے، دن کے بعد رات آ جاتی ہے، پھر دن آ جاتا ہے. اسی طرح سردی آتی ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے، پھر سردی آ جاتی ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی غریب ہے، مالدار ہو جاتا ہے، مالدار ہے، غریب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تغیر اور تبدل کرتے رہتے ہیں ہر چیز میں. ایک بیمار ہے، صحیح ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے. یہ تغیر، ایک آدمی کو اولاد دے دیتے ہیں، پھر واپس لے لیتے ہیں. یہ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم چل رہا ہے. تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تشریعیات میں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک حکم آیا، پھر اس سے بہتر اور دوسرا حکم آ گیا. تو جس طرح ایک ماہر، حاذق ڈاکٹر اور طبیب اپنے مریض کے ساتھ وقت اور حالات اور اس کی طبیعت کے موافق دوائی کو تبدیل کرتا رہتا ہے کہ اب آپ کے لیے یہ دوائی ہے، اب آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی، اب آپ کے لیے یہ والی دوائی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہمارے حالات سے بہت زیادہ واقف ہیں. وہ ہمارے لیے ایک حکم اتارتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ دوسرا حکم اتارتے ہیں جس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ اس طرح کے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیتوں کے اندر ان کے اس اعتراض کا جواب دیا. فرمایا ما ننسخ من آیت، جو بھی آیت کو ہم منسوخ کریں، او ننسیہا، یا ہم اس کو بھلا دیں، اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں. الم تعلم، کہ آپ نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کی قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ جو چاہیں احکام کے اندر تغیر و تبدل کر دیں، جو چاہیں حکم لائیں، جو چاہیں حکم منسوخ کر دیں، جو چاہیں اس کے بعد دوسرا حکم لے آئیں. اللہ رب العزت کی حکمت کاملہ ہے. یہ پہلے حکم میں بھی حکمت تھی، دوسرے میں بھی حکمت تھی، پہلا بھی خیر تھا، دوسرا بھی خیر ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی دلیل ہے. الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمینوں میں. جس طرح دنیا کے بادشاہ
ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لے آتے ہیں، ایک قانون کے بعد دوسرا قانون بنا دیتے ہیں، ایک آئین کے بعد دوسرا آئین بنا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 1973 کا متفقہ علیہ آئین ہے، لیکن اس کے اندر ہر کچھ دن کے بعد ترمیم ہوتی چلی جاتی ہیں، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم، 21ویں ترمیم۔ تو یہ ترامیم وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، یہ تغیر اور تبدل یہ عین حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے قوانین میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بادشاہ ہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور جو لوگ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ ان کا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی والی اور نہ کوئی دوست ہوگا۔ تو لہذا قرآن پاک پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے مسلمانوں کو تنبیہ کی، فرمایا ام تریدون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے ایسے ہی سوالات کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے۔ تو یہود کی صحبت میں رہ کر یہود کی ان عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں ہے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ قرآن کے بارے میں شک کو دماغ میں جگہ دے۔ سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بظاہر جیسا بھی ہو، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ عقیدے کو مضبوط کریں، یقین کامل رکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حکمتیں سمجھ میں آ بھی جائیں گی، یہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کی طرح نہ بنو کہ وہ بات بات میں سوالات کرتے تھے۔ یاد رکھو وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص اپنے ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے، تمہارا اعتراض کرنا، تمہارے دماغ کے اندر یہ سوالات کا جنم لینا، یہ تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا، ایمان کی جگہ کفر آ جائے گا۔ اور جو شخص ایمان کی جگہ کفر کو لے آتا ہے فقط ضل سواء السبیل، تحقیق وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک پڑا۔ لہٰذا ایمان والوں کی شان یہود سے اور دوسرے لوگوں سے جدا ہونی چاہیے۔ ایمان والوں کو اپنے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔